یہ یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور نے دف بجانے سے منع نہیں فرمایا، اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور پاک نے شعر پڑھنے سے منع نہیں کیا۔ وہ شعر جو ہیں شادی کے والے سے کوئی بھی اردو کے شعر ہو سکتے ہیں، جس طرح مائع وغیرہ ہوتے ہیں، یا کوئی بھی اس طرح کی چیز جو ہے جو عورتیں آپس میں بیٹھ کے یا مرد کر سکتے ہیں، ان چیزوں کو منع نہیں ہے۔ منع تو وہ ہے کہ آپ پہجائی پھیلائیں، مخلوط محفلیں ہوں، یا میوزک کے وہ انسٹرومنٹس استعمال کریں جن کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے۔ یعنی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا حافظ صاحب، میرا سوال اس حوالے سے تھا کہ آج کل یہ جو شادیاں ہیں یہ لیٹ کیوں ہو رہی ہیں، خواہ وہ لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں، دونوں کے اینڈ سے اگر دیکھا جائے تو شادیاں لیٹ کیوں ہو رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ قاضی صاحب آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ یہ ایک ہماری معاشرتی جو ہے اس کو کہہ دی بہت زیادہ پریشان کن صورتحال ہے اس حوالے سے کہ شادیاں لیٹ کیوں ہو رہی ہیں۔ میں تو پہلے تو آپ کو یہ بات بتا دوں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی بچہ پیدا ہو تو والدین کے ذمہ جو اس کے حقوق ہیں، سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھیں۔ دوسری بات ہے اس کو ایسا علم دیں جو اس کو دین اور دنیا دونوں جگہوں میں کام آ سکے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کا نکاح کریں۔ اگر لڑکا بالغ ہونے کے بعد اس کی شادی نہ ہو، یا اب والدین نے نکاح نہیں کیا، بچوں کی عمر بڑھ رہی ہے، اگر وہ کسی عمل بد میں کسی بدکاری میں مبتلا ہوگا لڑکا، اس کا وبال اس کے والدین پر ہوگا۔ اور ایسی ایک حدیث اس کا مفہوم ہے کہ لڑکی کے بارے میں بھی ہے کہ اگر لڑکی بالغ ہو جائے اور والدین اس کا نکاح نہ کریں، اس سے جو بھی گناہ سرزد ہوگا اس کا وبال اس کے والدین پر ہوگا۔ اور آج ہمارے معاشرے میں یہ مسئلہ ہے کہ جہیز کے چکر ہے یا اسٹیٹس کا چکر ہے، وہ صحیح صورتحال ہے۔ یہ شادی اتنی مشکل ہوگی، جس کو کہتے ہیں نکاح کرنا اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے، اس کی وجہ سے زنا کرنا آسان ہو گیا ہے۔ یہ معاشرتی بے روی جو پھیل رہی ہے، جو گناہ پھیل رہے ہیں، اور بہت سارے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں لیونگ ریلیشن شپ کسی کا نہیں ہوا کرتا تھا، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر ہمارے معاشرے میں نہیں تھا، لیکن آج یہ چیزیں کھلے عام ڈسکس ہو رہی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نکاح کرنا مشکل بنا دیا گیا ہے۔ تو میری یہ اس حوالے سے یہ رائے ہے، یہ تجویز ہے کہ اس حوالے سے جو ہماری جو چیزیں ہم نے خواہ مخواہ اپنے ذمہ لے لی ہیں، جہیز کے حوالے سے دیکھا جائے، ولیموں کے حوالے سے دیکھا جائے، تو یہ بہت زیادہ اخراجات ہم نے جو بڑھا دی ہیں، جو غیر ضروری رسمیں آ گئی ہیں، یہ ان وجہ سے نکاح کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ اگر ان رسموں کو اسکپ کر دیا جائے تو ہمارے نکاح کرنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔